جل شانه أما نباله عظم شانه وأتم برهانه بحمد السلام رسول ابو عجم رسول مالک کوثر رسول شافع محشر امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر انگت درود اور سلام بعد حمد اور نعت کے واجب التعظیم واجب الاحترام عزت مآب بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں، میں اور آپ اللہ پاک کے فضل، اس کے کرم، اس کی عطا سے صدقہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا خانہ خدا میں حاضر ہے۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عمومی طور پر اور خصوصی طور پر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ کلمات کہنے کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے سنانے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنے پیاروں کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے کہ جس طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارک سب کے ظاہر نہیں ہیں، یعنی سب کے نام مبارک سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ چند انبیاء علیہ السلام جن کے نام سے ہم لوگ واقف ہیں، یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ 30 سے 35 کے درمیان جو مشہور نام ہیں جن سے عوام الناس اور ہم لوگ واقف ہیں، باقی سارے کے سارے پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہے، لیکن ایمان جب لانا ہوگا تو سب پر ایمان لانا ہوگا۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ اور عمومی طور پر سب کو قرآن نے، احادیث نے اکٹھا بیان کیا ہے، لیکن چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مخصوص کیے گئے، جن کے علیحدہ بھی خصوصی طور پر جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا، ان میں نامی گرامی شخصیت کاتب وحی کا لکھنے والا، جہاں پہ 40 سے 42 کی تعداد ہے وحی لکھنے والوں کی، وہاں ان میں نامی گرامی شخص ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نامی گرامی شخصیات میں سے ہیں، اور پوری امت کے ماموں لگتے ہیں، پوری امت کے ماموں لگتے ہیں۔
ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں پہ حضرت ابو بکر لکھا کرتے تھے، جہاں پہ حضرت عمر پاک لکھا کرتے تھے، حضرت عثمان پاک لکھا کرتے تھے، وہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھا کرتے تھے۔ اگر باقی صحابہ کو مانے اور حضرت امیر معاویہ کو نہ مانے تو قرآن میں شک لازم آئے گا، قرآن میں شک لازم آئے گا۔ جب تک میں اور آپ حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امین اور صادق نہیں مانتے، اس وقت تک قرآن کو میں اور آپ امین اور صادق مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ لکھنے والا تو وہ شخص ہے نا، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق وہی کو لکھ رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لہذا جیسے ہم حضرت ابو بکر پاک کو مانتے ہیں، جیسے حضرت عمر پاک کو مانتے ہیں، جیسے حضرت عثمان پاک کو مانتے ہیں، جیسے حضرت علی پاک کو مانتے ہیں، ایسے ہی ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شانیں یا تو خدا نے دی ہیں یا مصطفیٰ نے دی ہیں، اور جن کو خدا نے شانیں دی، مصطفیٰ نے شانیں دی، مومن کو ان کا ماننا ضروری ہے۔ آج میں اور آپ شان امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ سننے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اکٹھا بیان فرمایا، اللہ پاک نے اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین حضرت عبداللہ بن مسعود کی ذات ہو، نام ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، صحابہ میں وہ شامل ہوا، اللہ اکبر، ہم سب کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا جس کی بھی اتباع کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب راضی رب کو کرنا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے مہاجر صحابہ ہو یا انصار، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو جن کی بھی اتباع کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ اکبر، اے قرآن کے ماننے والوں، اے قرآن کی چاہنے والوں، اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ ہدایت تمہارا مقدر بن جائے تو پھر ایمان ایسا لے کے آؤ، عقیدہ ایسا لے کے آؤ، عمل ایسا لے کے آؤ جیسے کہ میرے یار کے صحابہ کا عمل تھا۔ سبحان اللہ، اس میں وانڈ نہیں ہے، وانڈ اللہ پاک نے وانڈ نہیں کی، تو اور میں کون ہوتے ہیں وانڈ کرنے والے؟ صحابی تو صحابی ہے، اور قبلہ یہ صحابی 1000 نفر پڑھنے سے نہیں بنتا،
1000 بار قرآن پڑھنے سے نہیں بنتا، پوری دنیا صدقہ خیرات کرنے سے صحابی نہیں بنتا، ساری زندگی 100 سال زندگی ہو اور 100 سال روزہ رکھنے سے نہیں بنتا، 200 سال زندگی ہو اور 200 سال وہ طواف کرتا رہا ہو، اس سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی بنتا ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بنتا ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ اعمال سے نہیں بنتا، یہ اعمال سے نہیں بنتا، نگاہ مصطفیٰ میں جو پسند آ گیا وہ صحابی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، جس کا بھی دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاتے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے جانتے ہیں کیا کہ لوگ میرے پردہ فرما جانے کے بعد کم علم آئیں گے، کم عقل آئیں گے، جاہل لوگ آئیں گے اور صحابہ میں وہ وزن کریں گے، صحابہ کو تولیں گے، علم سے عقل سے تولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ورڈ فرما دیا کہ میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کا بھی دامن پکڑ لو وہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور قرآن کریم نے بھی یہی کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قرآن کریم نے یہی کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک وہ تمام سے راضی ہوا اور وہ تمام کے تمام اللہ سے راضی ہوئے۔ یہاں پہ ورڈ نہیں ہے، ورڈ اللہ کے نبی نے نہیں کی، میں اور آپ ورڈ کر بھی نہیں سکتے اور کرنی چاہیے بھی نہیں۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ ابو بکر پاک کو تو ہم سلام کریں اور علی پاک کو گالیاں دیں، نہ، عمر پاک کو سلام کریں، عثمان پاک کو گالیاں دیں، علی پاک کو سلام کریں، ابو بکر پاک کو گالیاں دیں، علی پاک کو سلام پیش کریں، غلامی پیش کریں اور حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیں، باغی کہیں، غاصب کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو جائے گا۔ جو کسی ایک کو جھٹلائے گا، باغی کہے گا، غاصب کہے گا، بددیانت کہے گا، خیانت دار کہے گا، تو وہ اللہ کے نبی کو جھٹلا رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو جس نے جھٹلایا تو وہ یوں سمجھے کہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے لیے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، میرے معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، میرے معاویہ کو لوگوں کو ہدایت کرنے والا بنا دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے الگ سے ایک اعزاز آ گیا، اور یہ وہ عزت ہے، یہ وہ عزت ہے، یہ وہ عزت ہے، یہ وہ عزت ہے اللہ اکبر، کہ وہ کم صحابہ کو ملی ہے، بہت کم صحابہ کو یہ عزت ملی ہے۔ ہدایت کے ستارے تو ساری ہی ہیں، لیکن الگ سے شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ دوسری حدیث شریف سننے لگے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر پاک تشریف فرما تھے، عمر پاک تشریف فرما تھے، عثمان پاک تشریف فرما تھے،
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. اتنے میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آئے. اللہ اکبر. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 1400 سال بعد میں اور آپ بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے پہلے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ذر کا راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم علی سے پیار کرتے ہو؟ سبحان اللہ کہہ لو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں علی سے دل اور جان سے پیار کرتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ان قریب ان قریب تم دونوں کو آزمائش میں ڈالا جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے کریم نے کرم فرمایا اور فرمایا اس کے بعد اللہ پاک معافی عطا فرمائے گا، اس کے بعد اللہ پاک اپنی رضا عطا فرمائے گا، اس کے بعد اللہ پاک جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رب کی رضا پر راضی ہیں، ہم رب کی رضا پر راضی ہیں، ہم رب کی رضا پر راضی ہیں. یہ جملہ کہہ کر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے تو وحی لے کے آنے والا فرشتہ وحی لے کے آیا اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ لے کے آیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ مَا يُرِيدُ. اگر اللہ پاک چاہتا نہ تو دونوں میں لڑائی نہ ہوتی، لیکن اللہ کی مرضی جو چاہے وہ کرے. اللہ پاک چاہتا تو دونوں میں لڑائی نہ ہوتی، ان میں لڑائی نہ ہوتی. یعنی حضرت علی پاک اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ پاک چاہتا تو لڑائی نہ ہوتی، لیکن اس کی حکمت ہے، اس کا اپنا قانون ہے، وہ جیسے چاہے تو کرے، اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ رب کی لکھی تقدیر ہے نا. پہلے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کو آزمایا جائے گا. جب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے تو رب کیا فرمائے گا؟ معافی عطا فرمائے گا. معاف فرمانے کے بعد پھر کیا فرمائے گا؟ پھر اپنی رضا عطا فرمائے گا، خود راضی ہو جائے گا. اور جب راضی ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. جب یہ کہا تو حضرت امیر معاویہ کرتے ہیں ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن اتار دیا. اب ہم قرآن کو مانیں، نبی کے فرمان کو مانیں، یا تیری اور میری جو نبی تحقیق ہے اس کو مانیں؟ تو بھی ایمان والا جو ہوگا وہ قرآن کو مانے گا اور نبی کے فرمان کو مانے گا. یہ تحقیقیں محقیقیں، یہ تحویلیں وغیرہ یہ اپنے پاس جیب میں رکھ تو یہ آخرت میں نصیب ہو. ہم تو بس جو قرآن کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان کہہ رہا ہے، اس پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اور اس کو ماننے والے ہم، کیونکہ اہل سنت ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو تھوڑی دیر میں وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے. دیکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلے دن پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ عنقریب مسجد میں داخل ہونے والا ہے.
دوسرے دن پھر بھی حضرت امیر معاویہ ہی داخل ہوئے، اور تیسرے دن پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو تو تیسرے دن پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوئے، اور جن کو رسول اللہ جنت کی بشارتیں ہر روز دے رہے ہیں، اس کی ذات میں عیب نکالنا، نقص نکالنا، ان کو غاصب کہنا، ان کو بددیانت کہنا، یہ مومن نہیں کہہ سکتا، مومن مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کافر کہے تو بشک کہتا رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی ان کی باری تھی، ان کے گھر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ چارپائی پر کوئی شخص سو رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام حبیبہ کون ہے، یہ کون سو رہا ہے؟ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے بھائی معاویہ سو رہے ہیں، میرے بھائی معاویہ سو رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام حبیبہ کیا تم ان سے پیار کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی جو ہیں تو میں ان سے پیار نہیں کروں گی، میں پیار کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ ان سے پیار کرو، ان سے پیار کرو، ان سے پیار کرو، اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور جو ان سے پیار کرتا ہے میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، دو فرشتوں کے نام ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں بھی امیر معاویہ سے پیار کرتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ بھی امیر معاویہ سے پیار فرماتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بارک اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ام حبیبہ ان سے پیار کرو، ان سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اور میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام دونوں بھی امیر معاویہ سے پیار فرماتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ بھی میرے امیر معاویہ سے پیار فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو جن سے اللہ پیار کرتا ہو، فرشتے پیار کرتے ہو، نبی پیار کرتا ہو، میں اور آپ ان سے بغض رکھیں گے؟ نہیں، طریقہ کس کا اپنانا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ماننا ہے نا، رسول اللہ کی سنت، فرشتوں کی سنت، اس پر ہی عمل کرنا ہے نا، مسلمان تو اسی پر عمل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ شام کے آپ گورنر تھے، آپ نے تقریباً 40 سال 20 سال آپ گورنر رہے، 20 سال امیر المؤمنین رہے، 40 سال حضرت ابوبکر پاک کے دور میں بھی آپ سپہ سالار رہے، عمر پاک کے دور میں بھی سپہ سالار رہے، حضرت عثمان پاک کے دور میں بھی سپہ سالار رہے، اور دریا والی جو جنگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیتی ہے، رومیوں کی اسی شخص نے دھول چٹائی ہے، رومیوں کو اسی شخص نے دھول چٹائی ہے۔ وہ ڈاڈا آدمی ہے اور حلم والا، صبر والا آدمی، بڑا مضبوط آدمی ہے، کردار میں، اعمال میں، حسن میں بہت اعلیٰ تھے، آپ بہت خوبصورت تھے۔ حضرت امیر معاویہ بہت زیادہ خوبصورت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک لگی ہوئی تھی،
اور کسی نے پوچھا یا حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم وجہ کریم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ فرمانے لگے امیر المؤمنین حضرت علی کرم وجہ کریم کی آواز شیر کی گرج جیسی آواز تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب امیر المؤمنین حضرت علی پاک تشریف لے آتے تو اتنا خوبصورت تھے کہ جان شرما جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جب علی پاک تشریف لے آتے نا تو ہر طرف روشنی چھا جاتی، چاند شرما جاتا. اور جب آپ عطا پہ آتے، 3 جملے ارشاد فرمائے، جب عطا پہ آتے تو بارش شرمندہ ہو جاتی. آپ اتنا نوازتے تھے، نوازنے والے. دوبارہ رپیٹ کرنے لگا ہوں. کسی نے پوچھا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا بھائی امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی آواز شیر کی آواز سے گرجدار تھی. ایک. دوسرا، جب محفل میں آ جاتے تو روشنی چھا جاتی، چاند شرمندہ ہو جاتے، اتنے خوبصورت تھے. اور جب مانگنے والوں کو نوازتے، جب نوازتے عطا کرتے، اپنے جود و سخا کا دروازہ کھولتے تو بارش شرمندہ ہو جاتی. کتنی ڈاڈی مثال دی. تو جی وہ پوچھنے والے تو اخیر کرتے ہیں، پوچھنے والے عجیب و غریب لوگ ہوتے، وہ کہنے لگے نہیں جی وہ آپ افضل ہیں کہ حضرت علی پاک افضل ہے. اللہ اکبر. جملہ سنیے. آپ فرمانے لگے اور تو افضل کی بات کر رہا ہے، آل سفیان، ابا کا نام لیا، اپنے والد گرامی حضرت ابو سفیان کا نام لیا. اور جن راہوں پر علی پاک چلے اور وہاں نقش بن جائے پاؤں مبارک کے، اور آل سفیان تو ان نقش کو نہیں پہنچ سکتی، تو افضل ہونے کی بات کر رہا ہے. بدبخت. نہیں سمجھے؟ کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آل سفیان، کلا امیر معاویہ نہیں، حضرت سفیان پاک کی جتنی بھی آل ہے، علی پاک مٹی میں ریت میں چلے، پاؤں جم جائیں، پاؤں کا نشان کیا شے ہوتی ہے؟ پاؤں کے نشان کو آل سفیان نہیں پہنچ سکتی. یعنی آل سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نیچے ہے اور علی پاک کے قدموں کے نشان اوپر ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مبارک یہ تابعی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عمر پاک کے زمانے کو تازہ کیا اور وقت کا پہلا مجدد ہے، وقت کا پہلا مجدد ہے، حضرت عمر پاک کی لڑی سے. کسی نے ہر طرف جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت آیا نا تو 8 شہروں سے 8 صوبوں سے زکوٰۃ لے کے زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے حکومت کی طرف سے. 8 صوبوں 8 شہروں سے خالی واپس آ جاتے. امیر المؤمنین کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. یہ وہ بندہ ہے. اور انہی کے دور پاک میں صبح لوگ اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تو نے نوافل میں کتنے سپارے پڑھے؟ ایک کہتا کہ میں نے 8 پڑھے. دوسرا کہتا خالی 8 پڑھے تو نے؟ میں نے رات کو 16 پڑھے. اگلا کہتا ہے میں نے 24 پڑھے. اگلا کہتا ہے میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے رات کو نوافل میں.
دور میں یہ تھا، یعنی ہر طرف اسلامی قانون تھا، اسلامی روایت تھا. اللہ اکبر. تو کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ جی وہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عبداللہ بن مبارک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے. وہ فرمانے لگے وہ سوال کرنے والے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں وہ بات نہیں کہہ سکتا. آپ بولیں گے مولوی بڑے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا اور آپ یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور تجھے تیری ماں روئے، میں اگلا لفظ نہیں کہتا، بات تو سمجھانی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور سوال کرنے والے تجھے تیری ماں روئے، تو عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل کر رہا ہے، تو ان کا تقابل کر رہا ہے. اور رسول اللہ کی معیت میں، رسول اللہ کی سنگت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے اور گرد و غبار اڑتی اور گھوڑے کی ناک میں آ کے جم گئی، اور عمر بن عبدالعزیز 30 ایسے عمر بن عبدالعزیز ہوں یا 50 عمر بن عبدالعزیز ہوں تو اس دھول کو نہیں پہنچ سکتے. تو امیر معاویہ کا تقابل کر رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو گزارش یہ ہے کہ صحابی صحابی ہے، اور صحابی زکات دینے سے نہیں بنتا، صحابی حج کرنے سے نہیں بنتا، صحابی 100 قرآن پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی 1000 نفل پڑھنے سے نہیں بنتا. نکاح مصطفیٰ میں جو پسند آ جائے وہ صحابی بن جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا تجھے اور مجھے اختیار نہیں کہ میں اور آپ صحابہ میں تقابل کریں، میں اور صحابہ کو تولے. تجھے اور مجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام سے تشریف لائے تو انہوں نے چاہا کہ وہ جو عصا تھا نا جس پہ ممبر بننے سے پہلے جو کھجور کا وہ لکڑی تھی جو مسجد نبوی میں تھی، انہوں نے چاہا کہ میں برکت کے لیے تبرک کے طور پر ساتھ لے جاؤں شام، اور دیکھ دیکھ کے نا تو خوشبو سونگوں گا تو رسول اللہ کی یاد تازی ہوگی. جیسے ہی آپ نے اٹھایا، جیسے ہی آپ نے اس کو ہاتھ ڈالا نا تو پورے مدینے میں لوگوں کو تارے نظر آ رہے، اندھیرا چھا رہا. آپ نے وہاں رکھ دیا، آپ نے کہا نہیں یہ ارادہ غلط ہے. جو دن میں لوگوں کو تارے دکھا سکتا ہے اس کو امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے پاس رسول اللہ کا جبہ مبارک، رسول اللہ کے بالوں کے تراشے، ناخنوں کے تراشے آپ کے پاس موجود تھے. اور آپ نے وصیت فرمائی کہ جب امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو جو جبہ مبارک رسول اللہ کے میرے پاس ہے وہ مجھے پہنا دیجیے گا، اور رسول اللہ کے جو بال مبارک میرے پاس ہیں کہاں پہ رکھنے ہیں؟ آنکھوں پہ رکھنے ہیں اور ہونٹوں پہ رکھنے ہیں. فرشتے آ کے پوچھیں گے تاکہ مجھے بتانے کی زحمت نہ کرنی پڑے، خود ہی دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ تو رسول اللہ کے بال مبارک، ناخن مبارک آنکھوں میں رکھے بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اور ہونٹوں پہ رکھی بیٹھا ہے، یہ بات کرے گا تو وہ گر جائیں گے تاکہ وہ مجھے تکلیف نہ دے. اللہ اکبر. کتنا پیارا عقیدہ ہے صحابی کا رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا پیارا عقیدہ ہے. اور کفن مبارک رسول اللہ کا پہنا ہوا استعمال شدہ کرتا کفن میں جس کو نصیب ہو تو وہ کتنا معتبر آدمی ہوگا، کتنا عزت والا آدمی ہوگا. اللہ اکبر. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ کا جبہ مبارک تھا.
جب آپ پردہ فرما گئی تو وہ بھائی میرے پاس آ گیا. کیا ہوتا تھا؟ مریض آتا تو میں نے دھو کے پانی پلاتی، مریض ٹھیک ہو جاتا. ایک نے دیکھا، دو نے دیکھا، تین نے دیکھا، بات پھیل گئی، لوگ دور دور سے میرے پاس آنے لگے. اور پھر کیا ہوا کہ جانوروں کو بھی میرے پاس لانے لگے. جانوروں کو میں پانی دھو کے پلاتی تو وہ ٹھیک ہو جاتے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو کفن کے لیے کرتا مبارک موجود ہے، آنکھوں پہ رکھنے کے لیے قبلہ رسول اللہ کے بال مبارک موجود ہے، ارے ہونٹوں پہ رکھنے کے لیے رسول اللہ کے ناخنوں کے تراشے موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو صحابی کے لیے خصوصی طور پر احادیث مبارکہ نہ بھی ہونا تو یہ شان کیا کم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. سبحان اللہ. الگ سے خصوصی طور پر احادیث مبارکہ نہ ہو. دیکھیں نا، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ 1,24,000 شروع میں میں جملہ کہہ گیا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ سب پکا ہو جائے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. 35 سے اوپر کوئی بندہ گن کے بتائے نام. جب وضاحت ظاہر ہوئی نہیں تو گنے گا کیسے؟ لیکن جب ایمان لانے کی باری آئے گی تو سب کو مانیں گے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کیا جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے صرف انہیں کو مانیں گے؟ جن کا نام آیا ہے ان کو مانیں گے؟ وہ 3200 وہ 3300 تو باقی جو لاکھ کے قریب ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ 1.25 لاکھ کے قریب. ایسی ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بدری اور ہیں، احد والے اور ہیں، عشر مبشرہ اور ہیں، ٹھیک ہے، اور نامی گرامی شخصیات اور ہیں جن کی الگ سے خصوصیات آئی ہیں حدیث میں، وہ اور ہیں. لیکن 1,24,000 کم و بیش صحابہ کے نام جن کے ظاہر نہیں ہوئے، اگر وہ صحابی ہے تو کیا ان کی خصوصیات الگ سے نہیں آئی؟ تو آپ کیا مجھے اور آپ کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ ہم ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہیں؟ نہیں قبلہ، نہیں. عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، علم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور ان تمام سے بڑھ کر ایمان بھی کوئی چیز ہے. لہذا میں نے اپنی عقل کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ بھائیوں کو سمجھ آئی ہوگی. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آئیے سمجھ آئیے جی آئیے ڈلے ہو خیر. یہ آئیے سمجھ. اللہ اکبر. شعر سنو، بس قوم شعر سننے والی ہے، شعر سنو اور ایمان تازہ کرو. چنگی مندی سجن کو لو سیواری ہو جا دی. چنگی مندی سجنا آپ نے توجہ کے ساتھ سبق سنا. اللہ پاک یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب